ہیں، چونکہ آپ لوگ اس میں کلوزلی ہمارا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ بھی ہماری ٹیم ہیں اور آپ کو یقینی طور پہ اس تقریب میں مدعو کیا جانا ضروری ہے، تاکہ جو ہمارے ارینجمنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ چلے اور آپ آگے جو ہمارے شہری ہیں ان کو بھی بتا سکیں۔ تو جیسا کہ سی او ایم سی آپ کو بتا رہے تھے کہ ہماری بلدیہ میں اس دفعہ پہلے کی نسبت مشینری بھی زیادہ انگیج ہوگی، سٹاف بھی زیادہ انگیج ہوگا، اور یقینی طور پہ جب یہ ڈپلائمنٹ پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی تو میں آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ صفائی ستھرائی کے جو انتظامات ہیں وہ یقینی طور پہ پہلے کی نسبت بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ دیکھیں گے ہم نے ڈسٹرکٹ ویاڑی میں اوورآل ہر جگہ پہ ورکنگ کی ہے پراپر۔ ہم نے ڈسٹرکٹ کنٹرول روم اسٹیبلش کر دیا ہوا ہے، تحصیل کنٹرول رومز ہیں، ہمارے ایم سیز میں باقاعدہ طور پہ علیحدہ سے کنٹرول رومز ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اتنے سارے کنٹرول رومز کا کیا مقصد ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نمبر کسی کے پاس ہوگا۔ موسٹلی لوگ ہم سے ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس آپس میں نمبر شیئر ہیں، کسی کے پاس بلدیہ کے آفیسر یا سٹاف ہے ان کے نمبر ہوں گے، کسی کے پاس ہمارے ڈائریکٹ نمبر ہیں، رابطے ہیں۔ اور کنٹرول روم اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس ہمارے ساتھ ڈائریکٹ جن کا کانٹیکٹ نہیں ہے ان تک بھی یہ رسائی حاصل ہو کہ کہیں پہ کوئی کوڑا پڑا ہے، کہیں پہ کوئی علائش ہے، ان کے گلی محلے میں یا ان کے گھر کے باہر یا کسی بھی جگہ پہ ایسے دیکھتے ہیں رستے میں، تو وہ ہمیں انٹیمیٹ کریں گے، اور ہم نے آگے جو اپنی حکمت عملی ترتیب دی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ آپ کی کال سے 1 گھنٹہ میکسیمم ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے۔ وہ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ودن فیو منٹس، ودن 10 to 15 منٹس وہ وہاں سے کوڑا اٹھایا جائے گا، لیکن پھر بھی ہم نے اپنا جو میکنزم رکھا ہے پورے ڈسٹرکٹ کا اس میں 1 گھنٹے کی گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ ایک کمپلینٹ اگر لاج ہوتی ہے تو وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ ہم نے اس کی پکچر لے کے کلیئرنس رپورٹ لینی ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی علائش، کوئی بھی چیز وہاں پہ کوئی کوڑا وہ پڑا نہ رہے۔ اسی طرح آج یہاں پہ جو مشینری کی ڈیٹیل بتائی جا رہی تھی ہماری، اسی طرح ہمارے جو دوسرے شہر ہیں برے والا، میلسی، وہاں پہ بھی مشینری اسی طرح ہی ہے، ڈپلائڈ بھی ہے، سٹاف کی ڈیوٹیاں بھی لگ چکی ہیں، اور ارینجمنٹس بالکل ان آرڈر ہیں، ان پلیس ہیں۔ جو ہمارے دیہاتی ایریا جاتے ہیں وہاں پہ ہماری ڈسٹرکٹ کونسل کی ٹیمز ہوں گی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ پورا ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کو ہم کور کریں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے تو یہ سارا ایک نظام جو آپ کو بتایا گیا نظام، اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اور اقدامات بھی کیے ہیں، جیسا کہ جو سیری پائپ وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو کچھ شاپ اونرز ہیں جن کا بزنس ہوتا ہے وہ اس کو بھوننا شروع کر دیتے ہیں، اس کی سمیل بہت زیادہ ہوتی ہے، اس پہ ہم نے 144 نافذ کر دی ہوئی ہے کہ بالکل کوئی سڑکوں پہ، کوئی رستوں میں، چوراہوں پہ کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کے، عوام کے تحفظ کے لیے جو کینالز ہیں، جو ہمارا ہیڈ اسلام پہ دریا گزرتا ہے اس پہ نہانے وغیرہ پہ پابندی لگا دی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور وہ کچھ خدا نخواستہ نہاتے ہوئے کوئی کیجویلٹی نہ ہو جائے اس سے بچانے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جھولے بہت بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں، جو کشتیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک کی کیپیسٹی کوئی 5 لوگوں کی ہے تو اس میں 20 لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو کشتیاں ڈوبنے کا جو آپ کو پتہ ہے کہ واقعات ہوتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں موسٹلی، کہ اس کی
कैपेसिटी कम होती है, लोग ज़्यादा बैठ जाते हैं, और ना सिर्फ वो बैठते हैं, जो बंदे ईद पे ख़ास तौर पे निकलते हैं वो निकलते हैं पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बड़ा ज़्यादा मतलब अल्लाह गुल्ला भी करते हैं, उनमें जोश व खरोश होता है। तो वो कुछ लोग मूवियाँ बना रहे होते हैं, कुछ टिकटॉक्स बना रहे होते हैं, उस वजह से वो खतरा होता है कि कहीं ना कहीं कोई मिसहैप ना हो। और उसको बचाने के लिए हमने ये जो ईद के दिन है इसमें 144 नाफज की है। मैं आपको खास तौर पे मीडिया के थ्रू अवाम नाज से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें खुद भी ना जाएं, अपने बच्चों को भी ना जाने दें, जो कि किसी की भी ज़िंदगी के खात्मे का बायस बने, खुदा न खास्ता। हम जो सरकार है वो आपके जानो माल के तोहफ़्त के लिए आपको सहूलतों से रास्ता करने के लिए, अब देखें ईद का त्यौहार होगा लेकिन हमारे जो वर्कर्स, ये हमारी फोर्स जो है ये आपको यूनिफॉर्म में नज़र आ रही है, इंशाल्लाह ये ड्यूटी पे होंगे, आप लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, लेकिन हम सारे लोग फील्ड में होंगे। मुझ समेत डिप्टी कमिश्नर से लेके हमारा तमाम जो स्टाफ है, हमारे एडीसी साहबान, एसी साहबान, तहसीलदार और तमाम जो दीगर जो हमारे इदारे हैं, उन तमाम के अफसरान हम 2 दिन पूरे फील्ड में होंगे, लोगों के शाना बशाना खड़े होंगे, जहाँ भी हमें कंप्लेंट आएगी वो भी हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम अपने तौर पे भी विजिट करेंगे, चीज़ें इंशाल्लाह पहले की निस्बत बहुत बेहतर होंगी। कुछ चंद एक जो इकदाम बताए जा रहे थे, उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ हमने शॉपिंग बैग जो शॉपर्स हैं आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए वो भी डिस्ट्रीब्यूट कुछ किए हैं, कुछ हम अभी भी करेंगे, कल नमाज के टाइम भी हम कर रहे होंगे, जिसका मकसद ये है कि जहाँ भी आप अपनी अपनी कुर्बानी करें तो उसमें डालें, और अपने घर के बाहर या तो रख दें या करीब तरीन कोई आपका कोई कंटेनर पड़ा हुआ है, कोई कूड़ादान है तो उसमें रखें, फैलाना नहीं है। आपसे ये गुजारिश होगी कि उसको बंद करके आप रखेंगे तो हमारी टीम आएगी, वो वहाँ से उठा के ले जाएगी और एक खास जगह पे एक खास तरीकाकार के तहत उसको जो है ना तलब किया जाएगा। मेरी मीडिया के साथ साथ जो हमारे अनिमल ताजरा के भाई बैठे हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आपसे ये गुजारिश है कि आप लोगों को जो शहरी हैं उनको पहले भी माशाल्लाह आगाही देते रहते हैं, लेकिन अभी भी दें कि अपनी जो वेस्ट जो मटेरियल है आपका उसको जगह जगह पे ना फैलाएं, उसको एक खास जगह पे रखें, और बेहतर होगा कि कहीं ना कोई फोकल पर्सन आपके हों, उनके थ्रू आप हमें बता दें, हमारे बल्दिया का स्टाफ होगा, हम सारे लोग होंगे, आप हमें जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज करें, उस लोकेशन का बता दें कि इस लोकेशन पे ये सूरत हाल है, तो हम फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करेंगे।